السلام علیکم دوستو سیٹرڈے کی صبح 2:30 بجے اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا اور تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد IDF جو ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے یہ اس اٹیک کو کنکلوڈ کر دیا. اس اٹیک میں 100 کے قریب جیٹ فائٹرز استعمال ہوئے اور اس ایران کے 3 پروونسز خوزستان، ایلام اور تہران پر اٹیک کیے گئے. یہ 20 حملے کہا جا رہا ہے کہ 20 حملے ہوئے تھے اور لیکن IDF کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے نہ ایران کی آئل ریفائنریز کو چھیڑا ہے، نہ ہم نے ان کے نیوکلیئر اثاثوں کو چھیڑا ہے اور نہ ہی ہم نے سویلین آبادی کو چھیڑا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے میسائل جو ٹیکنالوجی ہے جہاں یہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یعنی مینلی سرفیس ٹو ایئر میسائلز، یعنی ان کا کہنا تھا کہ وہی میسائلز جو ہم پر پھینکے گئے تھے 1 اکتوبر کو، یعنی جو میسائل ہم پر پھینکے جاتے ہیں ہم نے ان فیسلٹیز پر اٹیک کیا ہے. تو اس کے بعد ایران کا یہ کہنا تھا کہ اس حملے میں 2 فوجی ان کے شہید ہوئے ہیں اور ان کے مطابق، ایران کے مطابق، انہوں نے اس حملے کو بڑی آسانی سے اس کا ڈیفنس انہوں نے کر لیا ہے اور اس کی کچھ فوٹیج بھی انہوں نے دکھائی جس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ ہوا میں کس طرح سے رات کے وقت بڑی اسپارکلنگ ہو رہی ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا کام کر رہا ہے. تو اس میں اب اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اب اس اٹیک کو کنکلوڈ کر دیا ہے اور ہم آگے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایران اب کوئی جوابی حملہ نہیں کرے گا اور اگر اس نے لیکن کیا تو ہم پھر اس کا بھرپور جواب دیں گے. اب یہ اتنا ڈیفینسو کیوں ہے اسرائیل؟ یعنی اسرائیل تو بہت طاقتور ہے تو اتنا ڈیفینسو کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت لمیٹڈ اٹیک کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو امریکہ کا اس پر پریشر تھا کہ آپ نے ایران کی ان فیسلٹیز کو اٹیک نہیں کرنا اور اوبویسلی ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے الیکشنز آ رہے ہیں اور وہ کچھ اس طرح کی ایڈونچر افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ نے اس طرح کا اٹیک ایران پہ اتنا بڑا اٹیک کیا کہ آپ نے ان کی آئل ریفائنریز کو مارا، نیوکلیئر ایسٹس کو مارا، وہ تو پھر ایک بڑی جنگ ہو جائے گی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تیل کی پرائسز بہت بڑھ جائیں گی عالمی سطح پر اور اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر سکتی ہے. اور اسی لیے اسرائیل نے اٹیک کرنے سے پہلے اس کو کانفیڈنس میں بھی لیا کہ ہم اس طرح اٹیک کر رہے ہیں اور بڑا ہولہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آج کل کی جنگوں میں یہی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ایران اٹیک کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے اٹیک کر لیا، اب جواب نہ دینا، ہم نے بڑا ہاتھ کھولا رکھا ہے. اور اس کے بعد لیکن اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو پھر اسرائیل بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی ہم نے جواب دے دیا، اب ہم نے ہاتھ کھولا رکھا ہے لیکن آگے سے آپ کچھ نہ کرنا. تو یہی چل رہا ہے. تو یہ اٹیک جو ہوا ہے اس سے اگر ہم پیچھے جائیں تو یہ اٹیک کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ 1 اکتوبر آپ کو یاد ہوگا کہ 200 میسائلز تقریباً ایران نے پھینکے تھے اسرائیل کے اوپر، بیلسٹک میسائلز، اور ایک دفعہ دنیا ہل کر رہ گئی تھی کہ یار یہ ایران کے کیپیبلٹیز اتنی زیادہ ہیں. اور اس کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں اس سے پہلے کیا ہوا تو حسن نصر اللہ صاحب اور اسماعیل ہنیہ صاحب جن کو تہران میں ہی شہید کیا گیا تھا، ان دونوں کی شہادتیں ہوئیں. اور اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو اپریل میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے کوئی 300 کے قریب ڈرونز اسرائیل میں بھیجے تھے اور لیکن اس پر دنیا بہت ہنس رہی تھی کہ بھائی یہ تو بڑا ہومیوپیتھک سا حملہ ہے، اس میں تو کچھ ہوا ہی نہیں، گھنٹوں لگ گئے ڈرونز کو پہنچنے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ جتنا زیادہ امن قائم رکھا جا سکے اتنا اچھی بات ہے. دنیا کے کچھ قانون بھی ہوتے ہیں، جنگ کے بھی کوئی قانون ہوتے ہیں. تو ڈرون کے حملے سے جو ایران نے بھیجے اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو کیا ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے سیریا میں ایمبیسی پہ اٹیک کیا تھا جس میں ایران کے ایک بہت بڑے کمانڈر ان کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. تو اس کے بعد یہ اٹیک ہوا تھا. تو وہاں سے اور اس سے بھی پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو پھر وہی غزہ کا معاملات اور پھر 7 اکتوبر پچھلے سال جو حماس نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا، اس کے بعد سے یہ تازہ جو ویو ہے وہ شروع ہوئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیں ایران اور اسرائیل کی جنگ جو ہے بہت پرانی ہے، 1985 سے یہ چل رہی ہے، لیکن اس وقت سے یہ ایک شیڈو وار کی طرح چل رہی تھی، یعنی ایک پراکسیز کے تھرو یہ جنگ چل رہی تھی. کوئی ڈائریکٹ نہیں تھا، ڈائریکٹ حملے نہیں تھے. ایران کی پراکسیز جو ہیں وہ حملے کرتی تھی سیریا پر اور اسی طرح اسرائیل بھی انہی پراکسیز کے جو ایریاز ہیں وہاں اٹیک کرتا تھا. لیکن اب حالات بہت چینج ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بالکل ڈائریکٹ ہو گیا ایران اور اسرائیل. اور پہلا جو ڈائریکٹ حملہ تھا نا وہ وہی جو 300 ڈرونز ایران نے بھیجے تھے نا، وہ پہلا ایران کی طرف سے ڈائریکٹ جو میں نے پڑھا ہے وہ ڈائریکٹ حملہ تھا اسرائیل کے اوپر. اور اب تو خیر معمول بن گیا اور یہ مجھے ایم افریڈ کہ اب یہ دا نیو نارمل بن گیا کہ اب یہ جنگ اسی طرح جاری رہے گی اور ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اس سے پیچھے اب نہیں جایا جائے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ آگے بڑھے گی؟ دیکھیں دونوں ملکوں کی اگر ہم باڈی لینگویج دیکھیں تو بالکل نہیں لگ رہا کہ جنگ، دونوں ملک ہی نہیں چاہتے کہ جنگ آگے بڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل بہت طاقتور ہے، اسرائیل کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ اپنی طاقت کھونا نہیں چاہتا، ویسے بھی وہ غزہ میں بزی ہے. ایران کے پاس آن دی ادر ہینڈ کچھ بھی نہیں ہے. جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، اس سے تو ویسے ہی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. کیونکہ اگر ایران کے آپ نیوکلیئر فیسلٹیز پہ، ایران کی آئل ریفائنریز پہ آپ اٹیک کریں گے تو پھر تو ایران کچھ نہیں دیکھے گا، پھر تو جو اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ مار دے گا. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ اسرائیل اور ایران کے مقابلے میں اسرائیل کافی چھوٹا ملک ہے، جغرافیکلی اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے، آبادی بھی کم ہے، اوبویسلی پھر فوج کی تعداد بھی کم ہوگی. جو ایک ایج ہے نا اسرائیل کو وہ ایئر پاور کا ہے. ایئر پاور اسرائیل کی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ایران وہ کر ہی نہیں سکتا اس کا مقابلہ. بٹ ایون دین آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو گئی نا تو پھر وہ رکے گی نہیں اور پھر وہ تباہی ہے. اور پھر اسرائیل تو چلیں پھر بھی ری بلڈ کر لے گا اپنے آپ کو، اور کیونکہ دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں. اور لیکن ایران دوسری طرف وہ بالکل اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے. آپ 100 سال 200 سال پیچھے چلے جائیں گے. تو دونوں ہی ملک اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایونچولی تو یہی ہونا ہے.
ابھی نہیں ہو رہا، بے شک ابھی نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں کہ 1985 سے جنگ شروع ہوئی، آج 2024 میں آ کر یہ ڈائریکٹ ہوئی ہے، تو اتنے سال لگے ڈائریکٹ ہونے میں. تو آگے بھی کچھ ٹائم لگ سکتا ہے ایک بڑی وار ہونے میں، لیکن خیر وقت کا کچھ پتہ نہیں لگتا، چنگاری لگنے میں دیر نہیں لگتی. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ہونا تو ہے، وہ تو پروفیسیز ہیں، وہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے. اٹس ریٹن آن دا وال، تھرڈ ورلڈ وار از ریٹن آن دا وال، وہ تو ہونا ہی ہے. بٹ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پروسیس سلو ہوگا بٹ ہوگا ضرور. اب خیر ہمیں تو دعا کرنی چاہیے، اللہ کرے امن قائم رہے. دیکھیں دور سے نعرے لگانا بہت آسان ہے، لیکن جس کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں نا صرف وہی جانتا ہے. جس کے پاس جس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، جس کے بزرگ والدین ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہی جانتا ہے کہ جنگ بہت بری چیز ہے. جب راشن ختم ہوتا ہے، جب پانی ختم ہوتا ہے، تو جنگ کسی بھی طریقے سے اچھی نہیں ہوتی. اور رہی بات ہماری، تو مجھے کچھ حیرت ہوتی ہے یوٹیوبرز پر، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ پر، یہ یعنی مسلمانوں پر یہ جو آئے ہیں دن، یہ آپ کی وجہ سے آئے ہیں، آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی. ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بات کرنے کا کوئی وقت ہوتا ہے. یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا. اس وقت تو وقت یہ ہے کہ آپ سہارا بنے مظلوم کا، اس کے لیے آواز اٹھائیں. یہ وقت یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. ہاں بات ٹھیک ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ اس طرح سے اب جنگوں کا دور رہا نہیں ہے. اب تو میڈیا کی وار ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہے. اگر آپ ایران اور اسرائیل کا بھی دیکھیں تو جیسے ہی کوئی حملہ ہوتا ہے نا، آپ نوٹ کریں اکتوبر کا ہو یا پھر یہ جو ریسنٹ ہوا ہے، آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جب بھی حملہ ہوتا ہے نا اس کے بعد ایک وار تو چل ہی رہی ہے، ساتھ میڈیا وار بھی چل رہی ہے. یعنی جب حملہ ہوا ایران پر تو اسرائیل نے پکچرز، اسرائیل کا جو میڈیا ہے انہوں نے پھر دکھانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں ہم نے کتنا حملے کر دیے، کتنے بڑے بڑے حملے کر دیے، یہ تباہ کر دیا، وہ تباہ کر دیا. دوسری طرف ایران اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے. پھر ایران نے صبح اپلوڈ کی کہ یہاں تو معمولات زندگی بالکل نارمل ہے، اور اسرائیل ادھر سے اپلوڈ کر رہا ہے کہ ہم نے کتنا فیکٹریاں تباہ کر دیں. سو اٹ از اباؤٹ میڈیا، اٹ از اباؤٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور رہی بات ہماری، تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کریں. اور اسی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم سیریا تو نہیں ہیں، ہم عراق تو نہیں ہے نا. اور ایران بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایران کوئی سیریا یا لیبنن یا عراق جیسا ملک نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو وارننگز ملتی ہیں، اسی لیے تو اس کو تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا جاتا ہے کہ ایک جو بھی ہے بے شک غریب ملک ہے، بے شک اس پہ سینکشنز ہیں، لیکن پھر بھی ایک معمولات زندگی تو چل رہے ہیں نا. ایجوکیشن تو ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چل رہی ہے، ایک گورنمنٹ کا ایک نظام چل رہا ہے. ان لائک سیریا، عراق، لیبنن، وہ نظام نہیں ہے نا، اتنا بری حالت نہیں ہے. اگر وہ حالت ہوتی ایران کی تو پھر آپ دیکھتے کہ پھر تو ایسے اس کو ملیا میٹ کر دیتا اسرائیل. تو اسی لیے ضروری ہے آج کے دور میں ہم نے وہ عراق سیریا نہیں بننا، ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی. لیکن اب بتائیں ہم کیا کریں. ہم نے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے، لیکن پہلی کو ہم نے بل بھی تو بھرنا ہے، ہم نے لائنوں میں بھی تو لگنا ہے. تو یہاں تو خیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم ترقی کیسے کریں گے؟ یہاں ویژن ہی نہیں ہے، حکمرانوں کا ویژن ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو حکمرانوں کا ویژن ہوتا ہے نا. یہاں حکمرانوں کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے سیاست میں آ جائیں، ہمارے بچے وزیر اعظم بن جائیں، ہمارے اربوں کی جائیدادیں بن جائیں. ہمارا تو یہ نظام ہے، ہمارا تو ویژن ہی نہیں ہے. بچے پھر ہمارے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت انسان کو توفیق دے کہ وہ دنیا میں امن قائم رکھے، جو کہ بڑا مشکل ہے. اور ہمیں توفیق دے کہ ہمارے حکمرانوں کو ویژن دے کہ وہ نوجوانوں کے لیے رستے آسان کریں کہ وہ ترقی کر سکیں اور وہ ملک چھوڑ کر نہ جائیں. یہیں ان کو ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں تاکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھیں، ہم آئی ٹی میں آگے بڑھیں، جو کہ بہت ضروری ہے. تو امن کی دعا کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.